السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت اور آج کا جو عنوان ہے باب چہارم فصل اول سادات بساں شریف کا پس منظر، صفحہ نمبر 318۔ برادران اسلام، حضور سید العالمین رحمۃ للعالمین جان کائنات روح الارواح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو عظمت عطا فرمائی۔ جب شہر مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک سے مشرف ہوا تو لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی، اور جب مدینہ میں آپ جلوہ فرما ہوئے تو فرمایا وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ کی نسبت ہوئی تو مکہ کی قسم فرمائی، اور مدینہ کی نسبت ہوئی تو مدینہ کی قسم اٹھائی۔ خوش طرح شہر کے دروے دل برست، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات آئی تو فرمایا والعصر۔ تو معلوم ہوا شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہروں میں بے مثل، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانوں میں بے مثل۔ یاد رہے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی زمانہ ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتوں میں بے مثل، اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ امتوں کے اصحاب سے بے مثل۔ غرض کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو گئی وہ بے مثل و بے مثال بن گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک بے مثل، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک بے مثل، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعل پاک کا یہ حال ہے، سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، تو کہتے پھریں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ برادران اسلام، جس شے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو گئی اس کی عظمت کا یہ حال ہے، تو پھر بتاؤ اس آل کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ فاطمہ مجھ سے ہے، حب نبی ہے مہر علی، حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی، جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی، کچھ فرق نہیں ماں بین پیا۔ گویا حکم ہو رہا ہے، اے فاطمہ تو مجھ سے، تیری اولاد مجھ سے، جس نے تیری اولاد کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے تیری آل کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جو در حسین پہ مقیم ہو تو ضرور پہنچے علی تلک، جو در حسین پہ مقیم ہو تو ضرور پہنچے علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملا، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، خیر پاؤ محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔
اور آل نبی کی یہ عظمت کیوں نہ ہو۔ نانا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی ام المومنین، دادا دادی سیدہ نساء اہل الجنہ، اولاد علی کا ادب تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور جو لوگ اہل بیت کا ادب کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ السواق المورکا، میں قیامت کے دن 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ وہ روئے زمین کے گناہ لے آئیں۔ 1 نمبر میری اہل بیت کی عزت کرنے والا، 2 ان کی حاجتیں پوری کرنے والا، 3 دل اور زبان سے ان سے محبت کرنے والا، اور شفاء شریف میں ہے۔ ترجمہ الشفاء جیم 4 صاد 38، آل رسول کی پہچان۔ آل رسول کے پہچان کرنے والے کو دوزخ سے نجات حاصل ہے۔ اہل بیت کی محبت پل صراط کا ٹکٹ، اور آل رسول کی دوستی عذاب سے بچاؤ ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے سادات کرام کو نسبی خون کی پاکیزگی اور طہارت، نسبی کرامت کے ساتھ ساتھ فطری صلاحیت بھی زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اس لیے نسبی کرامت کے ساتھ ساتھ مجاہدہ و ریاضت کی کثرت کی وجہ سے اکثر اولیاء اعظام اسی خاندان سے پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا 12 امام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت طاطا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید حبیب اللہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت سید یوسندی ملجائی، حضرت پیر سید شاہ ولایت بخاری چمنستان زہرا کی خوش رنگ کلی تھے۔ آپ کے آباء و اجداد مدینہ طیبہ سے بخارا تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں تشریف لائے۔ حضرت سید شاہ محمود نقوی قدس سرہ العزیز خاندان سادات نقوی بخاری کے چشم و چراغ اور چمنستان زہرا کی خوش رنگ کلی تھے۔ آپ کے آباء و اجداد مدینہ طیبہ سے بخارا تشریف لائے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرمائی، اور ان کی اولاد بھی یہی ہیں۔ پروان چڑھی اور انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کے مزارات بھی بخارا میں ہیں۔ یہ تمام حضرات انتہائی قابل عالم فاضل اور تصوف کے اپنے اپنے دور کے پیشوا تھے۔ حضرت سید علی المعید بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سید جلال الدین سرخ حیدر بخاری قدس سرہ العزیز کو وصیت فرمائی کہ اگر تمہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد اکتساب فیض کی ضرورت پڑے تو تمہیں میرے دنیا کے جانے کے بعد اکتساب فیض کی ضرورت پڑے تو ملتان حضرت بہاء الحق ذکریہ ملتانی کے پاس چلے جانا۔ چونکہ بہاء الحق ذکریہ ملتانی نے بچپن میں سالہ سال آپ کے گھر میں پرورش پائی، اس لیے آپ نے یہ وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سید
علی المعید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وصال شریف کے بعد آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری سے فارغ ہو کر اپنے والد گرامی کی وصیت کے مطابق ملتان اکتساب فیض کے لیے تشریف لائے اور کئی سال کے قیام کے بعد حضرت باالحق ذکریہ ملتانی کے حکم کے مطابق اس شریف تشریف لائے اور وہاں تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے۔ آپ کا وصال بھی یہیں ہوا۔ حضرت سلطان کبیر احمد کبیر، حضرت سید جلال الدین المعروف مخدوم جہانیہ، حضرت سید محمود ناصر دین سب یہاں ہی مقیم رہے اور پھر حضرت سید محمود ناصر الدین کے صاحبزادے حضرت سید علاء الدین بخاری اس شریف سے کشمیر ضلع بارہ مولہ موضع سکندر پور میں وارد ہوئے اور ان کی اولاد پشت در پشت اسی جگہ آباد ہے۔ اس کے مزارات بھی یہی ہیں۔ ان کے اسماء گرامی یوں ہیں: حضرت سید فخر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید حاجی محمد مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، موضع کریری حضرت سید ابو سعید بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید فخر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید حاجی محمد مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، موضع کریری، حضرت سید ابو سعید بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبدالشکور بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبدالشکور بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید حاجی عبدالرشید بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علاقہ اوڑی موضع بیا ڈان سکونت اختیار کر لی اور یہیں ان کے ہاں اولادیں ہوئیں۔ آپ نے 7 پیدل حج کیے۔ آپ کی اولاد علاقہ اوڑی کے مختلف مقامات پر آباد ہے۔ پلان چودھریاں، بساں کوڑی، کلسان، ملک سولی، ہالن وغیرہ میں اس خاندان کے سادات نقوی بخاری آباد ہیں۔ حضرت پیر سید عبدالرشید بخاری کے صاحبزادے حضرت سید محمود سعید بخاری بساں شریف تبلیغ اسلام اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے اور بساں شریف ہی قیام پذیر ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک بساں شریف ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت پیر سید مقصود بخاری اپنے والد گرامی کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ اپنے والد گرامی کے وصال شریف کے بعد دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے اور زاہد و عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت پیر سید مقصود بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت الحاج پیر سید حبیب اللہ بخاری قدس سرا العزیز ہیں۔ آپ کے بچپن سے ہی آثار ولایت آپ میں پائے جاتے تھے۔ آپ شریعت مطہرہ کے انتہائی پابند تھے۔ دن کو آپ تبلیغ اسلام فرماتے، نمازیں پڑھاتے اور رات شب بیداری فرما کر اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے دلوں کے علاوہ جنات پر بھی تھی۔ بڑے بڑے دیو آپ کا نام نامی سن کر کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی بہت سی کرامات ہیں۔ آپ نے 3 حج پیدل کیے۔ آپ کا وصال مبارک 13 ذیقعدہ سن 1374 کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بساں شریف ہے۔ آپ کا عرس مبارک بساں شریف ہوتا رہا، مگر سیدی حضرت پیر محمد امین شاہ بخاری مدہ ذلہ العالیہ کے سید پور شریف چکوال آنے کے بعد سید پور شریف ہونے لگا، اور اب بھی ہر سال آپ کا عرس مبارک 13 ذیقعدہ کو سید پور شریف میں ہوتا
تھا جس میں کثیر التعداد لوگ شامل ہو کر فیضان حاصل کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، یہ آپ کو جو ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے باتیں کی، آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں یہ مضمون پیش کیا، یہ سادات بساں شریف کے جتنے اللہ کے پیارے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آپ سے التماس ہے کہ جس کسی کے پاس پہنچے، چاہے وہ پیر بھائی ہے یا نہیں، وہ یہ ویڈیو دیکھے۔ میرا مقصد مطلب یہ کہ اس کتاب کو، انوار شاہ ولایت کتاب کو مضمون کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں سیو کر لیا جائے، تاکہ جو پیر بھائی یا دین اسلام سے رغبت رکھنے والا بندہ ہو، وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔